جوش ملی آبادی نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں کہے تھے کہ تاج نے جو روکا آل محمد پہ پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں در آیا پانی، ہو گیا اونچا سر سے شہنشاہ کے پانی، تاجداری میں رنگ و نگیں ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمیں ڈوب گئی، قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، بات آئی جو مرنے کی تو 72 تھے حسین، سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان تو رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، آتش مرگ میں بے خوف و خطر کود جاتے ہیں، آتش مرگ میں بے خوف و خطر کود جاتے ہیں، آنچ آتی ہے جو عزت پہ تو مر جاتے ہیں، سورما فتنہ باطل کو دبا دیتے ہیں، اپنے چراغوں کو اندھیرے میں سلا دیتے ہیں، اپنے چاندوں اپنے سورما فتنہ و باطل کو دبا دیتے ہیں، اپنے چراغوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے، ایسے ہی بندوں کے پردے میں خدا ہوتا ہے۔ میں درخواست کروں گا برادر فرحان سے تشریف لے آئیں چند منٹ کے لیے، مولانا سے بلند ترین صلوات۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو میں تھینک یو کرنا چاہتا ہوں، اور میں تھینک یو اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی آپ لوگ میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے یا سینٹر کے اوپر احسان کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 2 چیزیں کہتا ہے کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا، چاہے انسانوں کو کتنا ہی برا لگے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذکر امام حسین علیہ السلام کو اپنا نور پورا کرنے کا ذریعہ بنایا، تو ہمارے اوپر احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے، تو میں اس کے لیے تو تھینک یو کر نہیں سکتا، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تھینک یو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا۔ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا بی بی فاطمہ سے کہ ایک قوم پیدا ہوگی اور جو تمہارے بچوں پہ روئے گی، تو اگین اس میں ہمارا کوئی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں چنا انہوں نے کہ اس قوم میں کہ ہم اللہ کا وعدہ پورا کریں۔ تو میں شکریہ کس لیے ادا کر رہا ہوں؟ میں شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو شروع میں پہلی بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں، جو لوگ پہلے ایمان لائے فتح مکہ سے پہلے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان کا معیار بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ پہلا محرم ہے، مجھے آج تک وہ وقت یاد ہے جب 5 لوگ خطبہ شروع ہو گیا تھا، گراؤنڈ میں ہم لوگ تھے اور پتہ نہیں تھا کہ 5 لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، اور وہ خطبہ چلتا رہا، لوگ آ گئے، اور اس کے بعد جمعے کا سلسلہ کنٹینیو رہا۔ اس کے بعد مزید چیزیں ہوتی رہیں۔ در زینب ایک امام بارگاہ، ایک انسٹیٹیوشن، یہ سب کہہ سکتے ہیں، لیکن در زینب ایک خواب ہے، اور یہ خواب جو ہم نے دیکھا، اس کے خواب کے 3 حصے ہوتے ہیں عام طور پہ، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حصہ کہ خواب ہے کیا، کہاں ہم جانا چاہتے ہیں، اور دوسرا کہ ہم اسے کیسے پائے تکمیل پہ لانا چاہتے ہیں، اور تیسرا ہم اپنے فزیکل ایکشن سے کیا کیا کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ ایک خواب کہ دنیا کا پرابلمز اس وقت تک سالو نہیں ہو سکتے، چاہے جتنے PhD ہو جائیں، چاہے جو بھی ہو جائے، مولانا اس بارے میں گواہ ہیں، ان سے بات ہوتی رہتی ہے، جب تک وہ غدیر کا وعدہ پورا نہیں ہوگا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوگا، جو کچھ کر لے انسان، برکت نہیں آئے گی، اور برکت اللہ کی برکت نہیں ہوگی، چاہے کچھ ہو جائے، سکسیس نہیں آ سکتی۔ تو در زینب کا خواب یہ ہے کہ اس وعدے کو 3 حصوں میں، ایک اپنے بچوں میں منتقل کیا جائے، دوسرا اپنے مومنین میں اتنا راسخ کیا جائے کہ کوئی چیز انہیں ادھر سے ادھر ہلا نہ دے، اور تیسرا جو کہ غیر مسلم ہے، جو 99% یہاں پہ پاپولیشن ہے، ان تک پہنچایا جائے اس وعدے کو، اس غدیر کے وعدے کو۔ اور اسے کرنے کے لیے جو ہم لوگوں نے تہیہ کیا پہلے دن سے، کہ ہم لوگ سورہ حجرات کے اوپر عمل کریں گے، یعنی کہ کسی کی برائی،
किसी की बैक बाइटिंग, किसी की हुजू निकालना, कोई पॉलिटिक्स, कुछ भी नहीं होगा। एक फैमिली इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें नफ्स, तुम्हारा दिल, कल्ब सलीम उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक तुम अपने भाई के बारे में ना सोचो अपने आप से पहले। प्लस हमने ये कि हम बच्चों के ऊपर फोकस करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, एक बंदा हो, दो बंदे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम उनके लिए पढ़ेंगे जो कि नज़र नहीं आते, और वो हम करते रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ताला कोई और रास्ता हमारे मकसद में कोई और वो करे। क्योंकि आखिरी पॉइंट में ये कहूँगा कि हमें नहीं पता कि हमारी मंजिल कहाँ कहाँ है। अल्लाह ताला अपने काम के लिए लोगों को खुद चुनता है। 72 लोगों ने ये सोचा नहीं होगा कि वो उस दिन करबला में मौजूद होंगे। अल्लाह ताला खुद चुनता है जब वो कल्ब सलीम देखता है। तो मेरी आप लोगों को इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग उस वक्त आए जब कि बिल्कुल इब्तिदा है, तो उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया।